بسم اللہ الرحمن الرحیم 14واں سپارہ اور سورۃ الحجر شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ فرمائے قیامت کے دن کفار وہاں کا عذاب دیکھ کر اور مسلمانوں پر جو انعامات ہو رہے ہوں گے ان کو دیکھ کر تمنا کریں گے کاش ہم مسلمان ہو جاتے، لیکن ظاہر اس وقت کی حسرت اور تمنا کام نہیں آئے گی۔ انسان کو چاہیے اس دنیا کی زندگی کی مہلت سے فائدہ اٹھائے۔ آگے قرآن کی حفاظت کا اعلان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دیگر آسمانی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری علماء کو دی تھی، تورات اور انجیل کی حفاظت ان کے علماء کو دی، لیکن وہ کتابیں محفوظ نہیں رہ سکیں۔ قرآن کے بارے میں اللہ نے کہا ہم نے اس کو اتارا اور حفاظت ہم ہی کریں گے، قرآن قیامت تک محفوظ رہے گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں اس میں قرآن کے الفاظ بھی داخل ہیں اور قرآن کے معنی بھی۔ قرآن کے الفاظ کی حفاظت کس کے ذریعے سے ہوئی؟ قرائے کرام، حفاظ کرام کے ذریعے سے۔ الحمدللہ جگہ جگہ حفظ کا ایک ماحول ہے، چھوٹے چھوٹے بچے 5-7 سال کے، ان کے سینوں میں قرآن محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور ایک قرآن کے معنی ہیں جن کو فقہاء نے، محدثین نے، علماء نے محفوظ کیا اور مختلف آسان شکلوں میں امت کے سامنے رکھا۔ دونوں ہی طبقے لائق تحسین ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بھی بیان کر رہے ہیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بھی بیان کرتے ہیں کہ کس طرح انسان کو ایک کھنکھناتی ہوئی، بجتی ہوئی، بدبودار مٹی سے بنایا تھا، اور شیطان کو اور جن کو اللہ تعالیٰ نے آگ کے شعلے سے بنایا، اور اس کے بعد شیطان نے تکبر کیا تو اس کو راندہ درگاہ کر دیا گیا۔ اور اخیر میں یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالی نے یہ بات فرما دی تھی ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے خاص بندے ہیں تجھے ان پر کوئی قابو نہیں ہوگا، تو ان کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ اور جہنم کے 7 دروازے بیان فرمائے۔ اس کے بعد کہا متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں، آپس کی رنجشیں، کدورتیں وہاں نہیں رہیں گی۔ دنیا میں بسا اوقات بعض باتوں پر آپس میں دلوں میں فرق آ جاتا ہے، یہ سب صاف ہو جائے گا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف جو مہمان فرشتے آئے تھے بیٹے کی خوشخبری دینے، ان کا ذکر ہے، اور اس کے بعد قوم لوط کو تباہ و برباد کر دینے کا ذکر ہے۔ آگے فرماتے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ 7 ایسی آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں وہ دی اور قرآن عظیم۔ علماء نے فرمایا حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے سورہ فاتحہ مراد ہے۔ سورہ فاتحہ کی آیتیں بار بار پڑھی جاتی ہیں ہر نماز میں، ہر رکعت میں۔ اور یہ قرآن عظیم بھی اس اعتبار سے ہے کہ اس کے اندر قرآن کے تمام بنیادی مضامین ہیں، توحید، رسالت، قیامت، احکامات، اور ماننے والے اور نہ ماننے والوں کا تذکرہ ہے۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اب دعوت کے کام کو کھل کر کیجیے، فاصدع بما تؤمر۔ اب تک چھپ کر عبادت ہو رہی تھی، اب کھل کر تبلیغ کرنے کا حکم دیا، اور فرمائے انا کفیناک المستہزئین۔ جو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کا تمسخر اڑاتے ہیں، رکاوٹیں ڈالتے ہیں، ان کے لیے ہم آپ کی طرف سے کافی ہیں۔ جس کے سامنے اللہ ہو جائے تو پھر کیا حال ہوگا، اور جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے، جس کی حفاظت اللہ کریں، اس کا کیا کہنا۔ پھر نبی کو تسلی دی، آپ کا دل تنگ ہوتا ہے ان کی باتوں سے، ان کے طعنوں سے، تو اللہ نے کہا فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین۔ تسبیح اور عبادت میں لگیے۔ پتہ چلا کہ انسان پر جو گھٹن آتی ہے، جو تکلیفیں اور غم ہوتے ہیں، اس کا ایک علاج تسبیح اور اللہ کی عبادت ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ موت تک عبادت کرنی ہے، یقین سے موت مراد ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرتے دم تک انسان عبادات کا اور احکام شرعیہ کا مکلف ہے۔ کوئی کتنا ہی بزرگ یا ولی ہو جائے، لیکن اس سے اللہ کی عبادت اور فرائض واجبات کبھی ساقط نہیں ہوتے، اور یہ پابندیاں موت تک رہیں گی۔ سورہ نحل شاید کی مکی کو کہتے ہیں، اس صورت میں اس کا ذکر ہے۔
اللہ نے اس صورت میں اپنی نعمتوں کا بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے اور مشرکین کو توحید کی دعوت دی ہے. فرمایا انسان کو ہم نطفہ سے پیدا کرتے ہیں، لیکن ایسی حقیر چیز سے بن کر جب یہ طاقتور ہو کر کھڑا ہوتا ہے تو پھر جھگڑنے لگتا ہے اور ہماری نعمتوں کا انکار کرتا ہے، ہماری ذات اور ہماری قدرت میں اعتراضات شروع کر دیتا ہے. آگے چوپاؤں کا ذکر ہے. جانوروں میں اللہ نے فائدے رکھے، ان کے اون سے کپڑے بنائے جاتے ہیں، ان کی کھال سے مختلف پہننے کی چیزیں، جیکٹیں اور دوسری چیزیں تیار ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے انسان سردی سے محفوظ رہتا ہے. اور جانور غذا کے طور پر کام آتا ہے، ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا جاتا ہے، دودھ پیا جاتا ہے. اس جانور پر بوجھ لاتے ہیں اور جانور پر سواری ہوتی ہے. ان جانوروں پر آدمی جب بیٹھتا ہے تو اس کا ایک وقار ہوتا ہے. فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ وہ چیزیں بھی پیدا کرتے ہیں جن کو تم نہیں جانتے. اس زمانے کے لوگوں کو علم نہیں تھا، ظاہر ہے معلوم نہیں تھی. آج کی ایجادات، تیز رفتار گاڑیاں، ریل، جہاز اور ترقی کے ساتھ ساتھ جتنی جدید اور نئی چیزیں وجود میں آئیں گی وہ سب اس میں داخل ہیں. پھر اس کے بعد سورج، چاند اور دوسری مخلوقات کا ذکر کر کے سمندر کا ذکر کیا کہ سمندر سے اللہ تازہ گوشت تمہیں دے رہے ہیں مچھلی کا، اس میں سے زیورات نکلتے ہیں، موتی وغیرہ. کشتیاں اور بحری جہازوں کا ذکر کیا. ان تمام اور نعمتوں کا ذکر کر کے اللہ کہہ رہے ہیں کہ میری نعمتوں کا شکر کرو اور توحید پر آؤ. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، معبود ایک ہے. اس کے بعد تقابلی حالات ہیں. متقین کا موت کے وقت میں کیا حال ہوتا ہے؟ فرشتے ان کو خوشخبریاں دیتے ہیں، سلام علیکم، سلام کرتے ہیں. ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، جنت کی بشارت دیتے ہیں. اور دوسری طرف جو جھٹلانے والے ہیں، گناہگار کافر ہیں، ان کو موت کے وقت میں تکلیفیں دی جاتی ہیں، ان کی پٹائی ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اب تم نے اس عذاب کا مزہ چکھنا ہے جو تمہارے لیے بالکل تیار ہے. اللہ تعالی آگے ان لوگوں کو جواب دے رہے ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار اس وجہ سے کیا کہ آپ ایک عام انسان ہیں. اللہ کہتے ہیں پہلے بھی انسان ہی آئے، کوئی فرشتے نہیں آئے. اور فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں معلوم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھ لیا کرو. علماء نے کہا اس آیت میں تقلید کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس کسی چیز کا علم نہ ہو، یہ علم ہے دلیل نہ ہو، تو وہ اہل علم سے پوچھ لے. اسی کا نام تقلید ہے اور اسی نظریے والے کو مقلد کہتے ہیں. اور ہمارا نظریہ ہے کہ دین کی بات ہم براہ راست قرآن و حدیث سے نہیں سمجھ سکتے، اس لیے چاروں ائمہ برحق ہیں. چاروں ائمہ میں سے جس کی پیروی کر لی جائے اس کے اندر کامیابی ہے. پھر مشرکین کی بری رسومات اور بری عادتوں کا تذکرہ ہے. اس میں سے ایک بات یہ بھی کہ لڑکا پیدا ہوتا تو بہت خوش ہوتے تھے، بیٹی پیدا ہوتی تو چہرہ سیاہ ہو جاتا آدمی کا، غم سے گھٹنے لگتا، اتنا برا سمجھتا ہے اس کو کہ لوگوں سے منہ چھپاتا، میری تو بدنامی ہو رہی ہے، بچی کو رکھنا ذلت ہے، یہ زندہ درگور کر دوں، کیا کروں؟ قرآن کہتا الا ساء ما یحکمون، بہت برا فیصلہ ہے جو یہ کر رہے ہیں. ارے یہ بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہیں. بیٹیاں انسان کے لیے دین کی بھی ترقی کا ذریعہ ہوتی ہیں، دنیا میں بھی کام آتی ہیں. بیٹیوں کو محبت دی جائے، بیٹیوں کو پیار دیا جائے. حدیث پاک میں بڑی فضیلت آئی کہ جو آدمی بچیوں کی اچھی طرح تربیت کرے، پرورش کرے، اللہ کے نبی اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں. اس کے بعد قرآن کہتا ہے دیکھو چوپاؤں میں ہم نے تمہارے لیے کیسے عبرت رکھی ہے. دودھ کیسے نکلتا ہے جو ہم روز استعمال کرتے ہیں، گوبر اور خون کے درمیان سے دودھ آیا، بالکل صاف شفاف، نہ اس کے اندر کوئی رنگ میں فرق ہے، نہ ذائقے میں ہے، پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے. پھلوں میں سے بہترین پھل کھجور اور انگور کا ذکر کیا. اس کے بعد شہد کا ذکر ہے. شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے شہد بنانے کا خاص طور پر طریقہ الہام کیا، اس کو القاء کیا، اس کے دل میں ڈالا کہ اپنے چھتے کو زمین کی گندگی سے بچانے کے لیے پاک صاف اور بلند جگہ، پہاڑوں پر، درختوں پر یہ بنائیں. اور ایک خاص انداز میں یہ مکھیاں جو ہیں وہ شہد بناتی ہیں، چھتوں میں محفوظ ہوتا ہے. اور قرآن کہتا ہے فیہ شفاء للناس،
اس میں ہم نے شفا رکھی ہے شہد میں. علماء نے فرمایا شہد میں شفا ہے، لیکن طریقہ کار ہر ایک کے لیے مختلف ہو سکتا ہے. کون سا شہد، کیونکہ ہر شہد کی تاثیر الگ ہے، مختلف قسمیں ہوتی ہیں شہد کی، تو کون سا شہد کس کے لیے کس طرح استعمال کرنا مفید ہوگا، اس کے لیے ماہر ڈاکٹر سے، سمجھدار سے پوچھ لینا چاہیے. اللہ اس کے بعد انسان پر مزید اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ توحید کو بیان کر رہے ہیں، اور اس کئی مثالوں سے سمجھایا کہ دیکھو انسانوں میں کتنا فرق ہے. دو غلام ہیں، ایک غلام بہت سمجھدار ہے اور ایک بہت بے وقوف نکمہ ہے. اسی طرح پھر انسانوں میں ایک غلام ہوتا ہے، ایک آقا ہوتا ہے جس کے پاس سارے اختیارات ہوتے ہیں. تو جب انسانوں میں بھی ہر طبقے میں اتنا فرق ہے اور وہ آپس میں برابر نہیں، تو انسان جو مخلوق ہے وہ خالق اور مخلوق کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں. اس کے بعد فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. قرآن کی ایک جامع آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 3 چیزوں کے کرنے کا حکم دیا، 3 چیزوں سے منع کیا. اسی جامعیت کی وجہ سے بعض علماء نے فرمایا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے یہ آیت جمعے کے خطبے میں اخیر میں پڑھی جاتی ہے. کون سے کام کرنے کے ہیں؟ انصاف کرنا اور بھلائی کرنا، اچھا سلوک کرنا، اور خاص طور پر رشتہ داروں کو ان کے حقوق دینا. 3 برے کام ہیں، بے حیائی، عام گناہ اور ظلم. ان سے بچنے کا حکم دیا. پورا دین اس کے اندر موجود ہے. ہمیں اس حوالے سے بڑی فکر کرنی چاہیے کہ شریعت کی ہر ہدایت پر ہمارا پورا عمل ہو. آگے قرآن کہتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. تمہارے پاس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اللہ کیا جو ہے وہ محفوظ ہے. انسان اس دنیا میں جو خرچ کر لے گا وہی کام آئے گا، اور جو لٹا دے گا وہ ضائع ہو جائے گا. پھر کہا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. قرآن پڑھتے ہوئے شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ آپ مجھے شیطان سے پناہ دیجیے اپنی حفاظت میں، یعنی اعوذ باللہ پڑھ لیا جائے. اس لیے کہ اس موقع پر شیطان وسوسے بھی ڈال سکتا ہے، تو لہٰذا اعوذ باللہ قرآن پڑھنے سے پہلے ضرور پڑھیں. اس کے بعد جب قرآن کریم میں کوئی تبدیلی ہوتی، یعنی کوئی نئی وحی نازل ہوتی یا اور نیا حکم ہوتا، تو مشرکین اعتراض کرتے تھے. مشرکین کہتے تھے کہ جی یہ کیا ہے، یہ قرآن میں تبدیلی کیسے ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تبدیلی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی اپنی طرف سے گھڑ رہے ہیں، یہ تو روح القدس فرشتے لے کر آئے. نبی کو اللہ کی طرف سے جو احکامات مل رہے ہیں، جو ہدایات مل رہی ہیں، نبی اسی کے پابند ہیں، اور ویسے ہی سورت تمہیں سنائیں گے، ویسے ہی آیت بتائیں گے. اس کے بعد حالت اکراہ کا حکم ہے. اکراہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی پر زبردستی کی جائے کہ تم یہ گناہ کرو، یہ کفریہ بات کرو ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے، یہ تمہارا کوئی عضو کاٹ ڈالیں گے. قرآن کہتے ہیں ایسی صورت میں اگر اتنا خطرہ ہے تو زبان سے کلمہ کفریہ کہنے کی اجازت ہے اگر جان کا خطرہ ہے، لیکن دل میں ایمان ہونا چاہیے، دل کے اندر یقین ہے، عقیدہ ہے. تو اللہ چونکہ دلوں کے حال جانتے ہیں، انسان کی مجبوری جانتے ہیں، زبان سے ایسی صورت میں کلمہ کفریہ کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ رخصت ہے. اگر عزیمت پر عمل کیا، زبان سے بھی کلمہ کفریہ نہیں کہا، مارا گیا تو شہید ہو جائے گا، مگر دل میں بہر صورت ایمان ضروری ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، ایک بستی کی مثال بیان کی. وہ بڑے اطمینان میں تھی، امن میں تھی، ہر طرف سے رزق بھی آ رہا تھا، رزق کی فراوانی تھی، خوشحالی تھی. لیکن جب اس بستی والوں نے ناشکری کی، اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، تو ان پر بھوک بھی آیا، ان پر خوف بھی آیا. پتہ چلا ناشکری اور ایمان نہ لانے کی وجہ سے نعمتیں ختم بھی ہو جاتی ہیں، حالات بدل بھی جاتے ہیں. موجودہ حالات کے تناظر میں ہمیں غور کرنا چاہیے. یہ کرونا وائرس اور یہ دوسری وبائیں اور دوسرے مسائل و مشکلات، حرمین میں نہ جا سکنا، کہیں یہ ہماری شامت اعمال تو نہیں ہے. ہمیں چاہیے رجوع اللہ کا اہتمام کریں، مایوسی کا پژمردگی کا شکار نہ ہوں، اور ہمیشہ شکر کرتے رہیں اور ایمان و تقوی پر چلیں. انشاءاللہ اللہ کی مدد ساتھ ہوگی.
اللہ ضرور رحم کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس کے بعد ذکر فرمایا، کانا امتن، امت کا مطلب پیشوا تھے۔ اسی طرح ایک مطلب یہ ہے کہ وہ تنہا ایک فرد تھے، لیکن پوری امت اور قوم کے کمالات اور فضائل ان کے اندر موجود تھے۔ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کیا کرتے تھے۔ دنیا میں اللہ نے انہیں مقتدی اور پیشوا بنا دیا، اور ان کی نسل سے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ چلا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام جو حضرت ابراہیم السلام کے صاحبزادے، ان سے تقریباً 4000 انبیاء ہوئے، اور دوسرے صاحبزادہ اسماعیل علیہ السلام سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آخر میں اللہ دعوت دین کا طریقہ بتلا رہے ہیں، فرمایا اپنے رب کی راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ، حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ، اسلوب کے ساتھ، اور لوگوں کی نفسیات کو دیکھتے ہوئے اچھے انداز میں اور عمدہ انداز میں نصیحت کرو، اور ان سے اگر مباحثہ کرنا ہے باللتی ہی احسن، اچھے انداز میں دلائل سے بات کی جائے۔ معلوم ہوا کہ ہمیں دین کی بات کو لوگوں کے سامنے اچھے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کوئی آدمی شبہ پیش کرے تو اس کو سختی سے نہ ڈانٹیں، پیار سے اس کو سمجھائیں اور دین کی دعوت کا کام کرتے رہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔